فَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا علم ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدم، وہ ابن آدم پر، انسانوں پر حجت ہے، واجب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے علم کا واجب ہونا اور علم کا نافع ہونا دونوں چیزوں کی الگ الگ اینٹیٹی بیان فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث سند حسن کے ساتھ اور کئی طرق کے ساتھ روایت ہوئی، آپ فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن مجید 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا، لکل حرف منہا ظاہر و بطن، اور ہر حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ہر حرف کا ایک ظاہر اور ایک باطن، اور پھر ہر ظاہر اور ہر باطن کے لیے الگ الگ وَلِكُلٍّ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک حد ہے اور ہر ایک کے لیے ایک مطلع ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہا گیا انزل القرآن علی 7 احرف وَلِكُلِّ حَرْفٍ ظَاهِرٌ وَبَطَنٌ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، ہر آیت کے حرف کا ایک ظاہر معنی اور ایک باطن، اور سیدنا علی شیر خدا کو علم کی اتنی خیرات ملی کہ انہیں اللہ نے ان کی جھولی میں علم کا ہر ظاہری معنی بھی رکھا ہے اور ہر باطنی معنی بھی رکھا ہے۔ اور یہ چیز اللہ پاک نے یاد رکھ لیں، ایک اصول کے طور پہ بنائی ہے، ہر چیز کا ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا، ہر چیز کا ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اب لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں، معلوم نہیں کہ انکار کی بنیاد ہی کوئی نہیں بنتی، کس طرح کرتے ہیں۔ انسان کو لے لیں، انسان کے جسم کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن اللہ نے دکھایا ہے۔ یہ جو پشت ہے، پشت، اس کو عربی میں ظہر کہتے ہیں، ظاہر، اور جو آگے کی طرف پیٹ ہے اس کو عربی میں بطن کہتے ہیں، باطن۔ تو اللہ نے انسانی جسم کو بھی ظاہر اور بطن میں تقسیم کیا۔ اب بات کو سمجھیں، پھر انسان کا جو کچھ جسم دیکھتے ہیں یہ ظاہر ہے، اور قلب، پھیپھڑے، سینہ، جگر اور گردے اور اندر کا سارا نظام اس کا باطن ہے۔ یہ جو ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے پچھلے حصے کو ظاہر کہتے ہیں، اگلی ہتھیلی کو باطن کہتے ہیں۔ ہر پھل کا چھلکا ظاہر ہے، اندر کا گودا باطن ہے۔ ہر میوہ، اس کی اوپر سے جو آپ اتار کے پھینکتے وہ ظاہر ہے اور اندر والا باطن ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہر شے کا جو باطن، پھل ہو یا میوہ ہو، ظاہر کو اتار دیتے ہیں، ظاہر باطن کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اصل شے باطن ہوتی ہے۔ اگر کیلے پر چھلکا نہ ہو تو گودا گل جائے، آپ چھلکا اتار کے کیلا رکھ دیں، آدھے گھنٹے میں وہ کالا ہو جائے، گل جاتا ہے نا۔ تو اس میں ایک سبق ملا کہ اصل شے وہ مغز ہے، گودا ہے جو باطن ہے، اصل شے جو آپ نے کھانی ہے، جس سے غذائیت ملے گی، توانائی ملے گی، وہ باطن میں ہے۔ مگر وہ باطن کبھی درست نہیں رہ سکتا جس پر ظاہر درست نہ ہو، باطن درست نہیں رہ سکتا جس کا ظاہر قائم اور دائم نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ احوال باطنی کسی شخص کے درست نہیں ہو سکتے جس کے احکام ظاہری درست نہ ہو۔ احکام ظاہر درست ہوں گے تو احوال باطن مقبول و معتبر ہوں گے۔ عمل ظاہر ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی نیت اس کا باطن ہے۔
اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ نظام اندر چلا جاتا ہے. یہ نظام پھر دل کو آ جائے تو دل کا جو آپ کو لوتھڑا ہے ایک وجود وہ ظاہر ہے، اور اس کے اندر 4 ٹکڑے اوریکلز اور وینٹریکلز، اور ان کے اندر کا سارا خون کا دوران کا نظام وہ اس دل کا باطن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، لنگز کو دیکھیں تو لنگز کا وجود ظاہر ہے، اس کے اندر خون کا جانا، تازہ ہوا سے اس کا پیوریفائی ہونا، پورا پروسیس جو کام کرنے والا ہے وہ باطن ہے. کڈنیز کو لے لیں، گردے، اس کا وجود ظاہر ہے. ظاہر وجود حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اس کے چھلکے اور اس سے غرض نہیں، غرض ہے اس کڈنی کے پروسیس سے جو خون کو الگ کرتا ہے، پانی کو الگ کرتا ہے، پیشاب کو پیوریفائی کر کے باہر نکالتا ہے. سارا پروسیس جو اندر ہو رہا ہے وہ باطن کا عمل خراب ہو جائے تو بندہ ہی مر جاتا ہے. اس کا بھی ظاہر ہے اور اس کا بھی باطن ہے. معدہ لے لیں، پیٹ لے لیں، معدے کا ایک ظاہر ہے، اس کے اندر ایک پروسیس ہے، لارج انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن ہے، ان کے اندر پھر کیلوس ہے، کیموس ہے، ایک کیمیکل پروسیس ہے، خوراک ہے، چلتا ہے. سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ باطن ہے. معدہ اور پیٹ اس کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے. آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور ظاہر اور باطن کا تعلق یہ ہے، ظاہر اور باطن کا، ان کو جدا نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل ظاہری سب کچھ ہے، باطن کوئی شے نہیں، وہ دعویٰ بھی غلط ہے، مبنی بر جہالت ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم صاحب باطن ہیں، ہمیں ظاہر سے کیا کام، وہ زندیق اور ملحد ہیں، ان کا بھی دین سے کوئی سروکار نہیں. لہٰذا احکام بھی شریعت میں کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں. احکام بھی کچھ ظاہری ہیں اور کچھ، بولیے، باطنی ہیں. الاحکام الظاہرہ اور الاحکام الباطنہ. جو احکام ظاہری ہیں، اعمال ظاہری ہیں، جو ظاہری اعمال کے لیے احکام بھی ظاہری، اور باطنی اعمال کے لیے جو قلب اور روح اور باطن کے اعمال ہیں ان کے لیے احکام بھی باطنی. الاعمال الظاہرہ یہ وہ الاعمال البدنیہ ہیں، وہ بدن کے اعمال ہیں، اور الاعمال الباطنہ یہ الاعمال القلبیہ ہیں، جو دل کے اعمال ہیں. اب اگلی بات سمجھیں. آپ نے اوامر اور نواہی کا نام تو سنا ہے نا. اب اوامر اور نواہی احکام ظاہری کے الگ ہیں، احکام باطنی کے الگ ہیں. تو احکام ظاہر میں بھی اوامر ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں احکام باطنی میں بھی اوامر ہوتے ہیں، اور احکام ظاہری میں بھی نواہی ہیں اور حرام ہیں. حرام بھی ہیں، مکروہ بھی ہیں، تحریمی بھی ہیں، تنزیہی بھی ہیں اعمال باطنی میں. اور اعمال ظاہری کی طرح اعمال باطنی میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، مباحات بھی ہیں. وہ سارے مدارج جو احکام ظاہر اور اعمال ظاہر میں ہیں، اوامر کے بھی نواہی کے بھی، وہ سارے مدارج اوامر اور نواہی کے اعمال باطنی میں بھی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کیا؟ اب میں دونوں کو مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے الاوامر الظاہرہ کو لیتے ہیں. یہ میری ایک کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، متن ہے اس کا، ابھی چھپی نہیں، کمپیوٹر پر اس کا نام ہے البیان فی الاسلام والایمان والاحسان. عربی متن ہے اس کا. یہ انشاءاللہ اسی سال میں مکمل کر دوں گا. 137 صفحے اس کے ہو چکے ہیں، چھپ کے مکمل ہو جائے گی. اوامر ظاہر کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، یہ اوامر ظاہری میں سے ہے. زکوٰۃ، صوم، حج اور اس طرح کے جتنے فرائض اور واجبات ہیں یہ الاوامر الظاہرہ ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ یہ اوامر ظاہری ان احکام پر بجا لانا ضروری ہے. اس طرح ظاہری احکام میں نواہی بھی ہیں، پروہیبیشنز. کیا؟ پروہیبیشن، جن کو منع کیا گیا.
ان ظاہری نواہی میں مثلا قتل، زنا، سرقہ، شرب خمر، شراب پینا، قتل کرنا، جتنے محرمات ہیں حرام، وہ احکام ظاہری کے نواہی ہیں، اور جتنے واجبات ہیں وہ احکام ظاہری کے اوامر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کے مقابلے میں اب اوامر باطنہ بتاتا ہوں، باطنی اوامر وہ کیا ہیں؟ صدق، یہ باطنی اوامر ہیں، اخلاص، رضا، خشوع، خضوع، صبر، شکر، توکل، خوف، رجا، یہ سارے احوال حسنہ جو اچھے احوال ہیں، یہ اوامر باطن ہیں۔